distinguished winners of first season of Innovation Fund, ladies and gentlemen, it is indeed a great honor and privilege for me to meet you again. آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ورلڈ کریٹیوٹی اور انوویشن ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج کی نئی معیشت میں کریٹیوٹی اور انوویشن وہ انجن ہے جو کسی بھی ملک کو کمپیٹیٹیو ایج دیتا ہے، چونکہ نالج ایکسپلوژن کی وجہ سے، ٹیکنالوجیز کی ایکسپلوژن کی وجہ سے انوویشن کی رفتار تاریخ میں جتنی آج تیز ہے کبھی نہیں تھی۔ اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہماری نسل نے اپنی عمر میں 60-65 سال کی عمر میں تختی سے لے کے 5G کا سفر دیکھا ہے، لیکن آنے والی نسلیں جو سفر ہم نے 60-65 سال کے اندر طے کیا ہے وہ چند سالوں کے اندر 3-4 سالوں میں ہوتا دیکھیں گی۔ اور اس انوویشن اور ڈسرپشن کے تسلسل سے ضروری ہے کہ ہر ملک خود کو ایک کریٹیو اکانومی، انوویٹیو اکانومی میں ڈھال کر ان نئی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی اور انوویشن ایج میں ایجیلٹی، کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے خود کو تبدیل کرنے کی، اور ذہنی طور پہ آپ میں لرن کرنے کی، ان لرن کرنے کی اور پھر لرن کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، کہ وہ قوم یا وہ آرگنائزیشن یا وہ فرد جو اپنے نالج کو جو متروک ہو جائے گا ذہن سے نکال کر ٹریش نہیں کر سکتا اور اس میں نیا نالج نہیں لا سکتا، وہ بھی زمانے کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ تو آنے والے وقت کے اندر جہاں ایک طرف کریٹیوٹی اور انوویشن کی صلاحیت ضروری ہے، وہیں اس کریٹیوٹی اور انوویشن کو امبریس کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ایسے سلوشنز نکالنا کہ جس سے ہم اپنے ترقی کے راستے کو تیز کر سکیں، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ آج سے 22 سال کے بعد ہم ایک سنگ میل کو عبور کریں گے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنی آزادی کی 100 سال کا جشن منائیں گے۔ ہم نے اپنی آزادی کے 50 سال اس خطے میں لیڈرشپ میں گزارے ہیں، لیکن پچھلے 25 سالوں میں ہم لیگ کرنا شروع کر گئے ہیں اور ساؤتھ ایشیا میں بھی 4-5 نمبر پر آ گئے ہیں۔ اگلے 22 سالوں میں ضروری ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ، جیسے کہ 6000 میٹرز کی ریس دوڑنے والا اگر 4000 میٹرز پہ پیچھے رہ جائے تو اسے اگلے 2000 میٹر 100 میٹر سپرنٹ کی رفتار سے دوڑنے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگلے 22 سالوں میں تیزی کے ساتھ ترقی کر کے بھارت کو اقتصادی میدان میں، معاشی ترقی کے میدان میں ایک بار پھر پیچھے چھوڑنا ہے، اور ثابت کرنا ہے کہ پاکستانی اور پاکستان اس وعدے پر جو ہم نے اپنے لوگوں سے کیا تھا جب اپنا ملک حاصل کیا تھا اس میں سچے ہیں، اور ہم اسے سچا کر کے دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے سفر میں بہت سی ڈسرپشنز آئیں، ہم نے یہ نہیں کہ آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں پیدا کی، ہم بہترین لوگ ہیں۔ آج آپ بھی دنیا میں کسی سے پوچھیں جا کر پاکستانی لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے بڑے محنتی ہیں، یہ بڑے ذہین ہیں، اور یہ اتنے ذہین ہیں کہ جو کوئی جگاڑ نہ لگا سکے وہ یہ لگا لیتے ہیں۔ That speaks for the creative juice in our minds as a nation کہ ہمارا DNA کتنا کریٹیو ہے۔ لیکن ایک طرف ہم نے اپنے سفر کو تسلسل سے جاری نہیں رکھا، اس میں بار بار ڈسرپشنز کی، جس سے کہ چاہے ویژن 2010 تھا، چاہے ویژن 2025 تھا، ہم اپنے مقاصد یا اہداف حاصل نہیں کر سکے۔
دوسری دنیا نے امن سے، استحکام سے، پالیسیز کی کنٹینیوٹی سے اور اصلاحات کے راستے پہ چل کر ہم سے آگے نکل گئے اور اپنے اہداف حاصل کیے۔ تو اب ہمارے پاس کسی غیر ذمہ داری کی گنجائش نہیں، اور ہم نے اڑان پاکستان پروگرام کو اسی جذبے اور سوچ کے ساتھ بنایا ہے کہ آئندہ پاکستان کی اڑان کو کریش ہونے نہیں دیں گے، اور پاکستان کی اڑان کے لیے 24 کروڑ عوام پر بن جائیں گے اور اس کو ان بلندیوں پر لے کے جائیں گے جو پاکستان کی اصل پہچان ہے۔ اور اس کے لیے ہماری نوجوان آبادی پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اس 60% آبادی کو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپرچونٹیز دیں، ہم وہ صلاحیت دیں کہ جس سے یہ اپنے انٹرپرائز کو پوری طرح بروئے کار لا سکیں۔ اور اسی مقصد کے لیے اس انوویشن فنڈ سے ہم نے ایک ونڈو کریٹ کی ہے کہ وہ پاکستانی پروفیشنلز، وہ پاکستان کے بالخصوص نوجوان جن کے پاس گریٹ آئیڈیاز ہیں لیکن وہ وسائل کی کمی کا شکار ہیں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے انہیں سیڈ منی دی جائے تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو اسکیل اپ کر سکیں، کمرشلائز کر سکیں اور اس سے پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کر سکیں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو جب آپ کامیاب کریں تو آپ کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ایکسپورٹس ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک کامیاب پروڈکٹ ہے تو میرے نزدیک اس کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر کتنا اس کا مارکیٹ شیئر لے سکتے ہیں۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اس پروڈکٹ کو متعارف کرا کے پاکستان کے لیے کتنا زر مبادلہ کما سکتے ہیں، چونکہ اگلے 20 سالوں میں پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت پاکستان کو ایکسپورٹس کے ذریعے فارن ایکسچینج ارن کر کے غیروں کی ڈپینڈنس سے آزاد ہونا ہے۔ اگر ہم ایک ایکسپورٹنگ نیشن نہیں بنیں گے تو ہم کبھی IMF یا اپنے دوست ممالک سے مدد مانگنے سے علیحدہ نہیں ہو سکیں گے اور ہم ڈپینڈنٹ رہیں گے۔ اگر ہم نے خود انحصاری اختیار کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے زور بازو کے ساتھ دنیا کی ہر منڈی میں میڈ ان پاکستان کو ایک کوالٹی کا سمبل بنا کے اپنی پروڈکٹس کو روشناس کرائیں اور دنیا میں پاکستان کے لیے مارکیٹ شیئر لیں، اور آج جو $32 بلین ایکسپورٹ ہے اسے آئندہ 8-10 سالوں کے اندر $100 بلین سے اوپر لے جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا، ایک ایسا مومنٹم بن جائے گا کہ جو پھر irreversible ہوگا۔ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج آپ نے جو پروجیکٹس دیکھے ہیں یہ ہیں پاکستان کی پہچان۔ ایک سائیکالوجی میں ٹرم ہوتی ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کرتے ہیں پھر آپ خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہو بھی جاتی ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے اس ملک کے اندر اپنا بیانیہ اتنا نیگیٹو کر دیا ہے کہ آج پاکستانی قوم کا خود سے اعتماد متزلزل ہو گیا ہے۔ آپ باہر جائیں تو کوئی دوسری قوم اپنے بارے میں اتنی بدخویاں کرتی نہیں ملتی جتنی ہم خود اپنے بارے میں کرتے ہیں، اور جا کر یہ احساس ہوتا ہے باہر لوگوں کے پاس کہ شاید خدا نہ خواستہ پاکستان میں کوئی کبھی اچھا ہوا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر ملک کے مسائل ہیں، آج امریکہ میں دیکھیے کم مسائل ہیں، یورپ میں کم مسائل ہیں، ہر ملک کے اپنے اپنے شیئر آف پرابلمز ہیں، لیکن ہر ملک کا اپنا اپنا کامیابیوں کا بھی شیئر ہے، اور آپ نے کچھ جھلک دیکھی ہے اور کچھ ابھی آپ دیکھیں گے۔ تو اگر ہم گلاس ہاف فل کو دیکھیں گے تو ہمیشہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے نکلیں گے، لیکن اگر گلاس ہاف ایمٹی کو دیکھیں گے تو پھر رونے دھونے اور فرسٹریشن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ہم کبھی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی لیے پاکستانی قوم کا جینیس، پاکستانی قوم کی انوویشن، پاکستانی قوم کی کریٹیوٹی، پاکستانی قوم کا ٹیلنٹ، پاکستانی قوم کا
ہارڈ ورک، یہ ہے ہماری پہچان. دس از آر برانڈ، دس از برانڈ پاکستان. وہ نہیں ہے کہ جہاں ہم ہر پاکستانی کو چور اور ڈاکو ثابت کر کے اس کا سیلف امیج ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کا خود سے اعتماد ختم ہو جائے اور ہر کسی کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں، ہر کسی کو وہ نیگیٹیوٹی کی نگاہ سے دیکھیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیو سنرجی پیدا کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم پاکستان کے 2+2 کو 4 نہ کریں بلکہ 2+2 کو 6, 8 اور 10 کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. دس از دا پاتھ فار ڈیولپمنٹ اینڈ دس از دا پاتھ فار سکسیس. مجھے امید ہے کہ آپ سب اور جو آئندہ ہمارے نیکسٹ سیزن کے اندر لوگ ونرز ہوں گے، ریسیپینٹس ہوں گے، آپ پوری کوشش کر کے ان اپنے آئیڈیاز کو پاورفل امپیکٹ میں تبدیل کریں گے. پاکستان نیڈز دیز اسمال انوویشنز، یہ اسمال سکسیس سٹوریز. دیکھیے، نیشنل میریکل از ناٹ اے بگ بینگ. دنیا میں کسی ملک نے بگ بینگ کے ساتھ ترقی نہیں کی. بٹ واٹ یو سی ایز اے بگ بینگ، what China has done, what Korea has done, what Malaysia has done, actually behind that big bang, it is an aggregation of many mini banks جو اس کے لوگ اپنے اپنے شعبے کے اندر انقلاب لا رہے ہوتے ہیں، وہ بینک کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سب کا مجموعہ ایک بگ بینگ کی صورت میں اس ملک کو فائدہ دیتا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر پاکستانی نوجوان ماسٹر آف پاکستان's ڈیسٹنی بن کر اپنے ایریا آف انفلوئنس میں، اپنے سرکل آف انفلوئنس میں وہ بینک کریٹ کرے جو پاکستان کو ایک پائیدار اڑان دے. اور اس کے لیے ہم مل کر اگر کام کریں گے تو جیسے ہم نے کہا کہ 2035 تک وی شوڈ بی انشاءاللہ $1 ٹریلین اکانومی. اور آخر میں آپ کو یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب کریٹیوٹی اور انوویشن کے اندر کریٹیو انڈسٹریز کا ایک نیا شعبہ پیدا ہوا ہے کہ جس میں جو وہ شعبے جو روایتی طور پہ اتنے اہم نہیں تھے اب بہت اہم ہو گئے ہیں، کہ جس میں چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ آرٹ ہے، چاہے وہ کلچر ہے، چاہے وہ گیمنگ ہے، یہ ساری وہ چیزیں کہ جس میں کریٹیوٹی براہ راست دخل انداز ہوتی ہے، یہ $multi-billion اکانومی بن گئے ہیں. اور ہم اس کے لیے بھی ہم نے اسے اپنے اڑان پاکستان میں شامل کیا ہے اور آنے والے چند دنوں میں ہم کریٹیو اکانومی کے حوالے سے بھی ایک نیشنل ورکشاپ کریں گے تاکہ ایک روڈ میپ بنا کر ان تمام کریٹیو انڈسٹریز کو بھی ہم پوری طرح سپورٹ کریں تاکہ وہ پاکستان کے لیے نام روشن کرنے کا ذریعہ بن سکیں. اینڈ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کریٹیوٹی اور انوویشن سے ڈیل کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ 2+2 4. یقیناً یہ 2+2 7 8 ہوتی ہے، لیکن اس میں 2+2 0 کا بھی تھوڑا سا عنصر ہوتا ہے. ایک بڑا مشہور ایڈورٹائزنگ کی دنیا کے مسعود صاحب جانتے ہوں گے، ڈیوڈ اوگلیوی، اس کی کوٹ ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ کتنا ایڈورٹائزنگ ریونیو ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ یہ سوال تو آسان ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 50% آف اٹ گوز ویسٹ اینڈ 50% آف اٹ ورکس. تو لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ یو کین ناٹ ٹیل کہ وچ 50% گوز ویسٹ اینڈ وچ 50% ورکس. سملرلی کریٹیوٹی اور انوویشن میں بھی اٹ از اے پیکج، دیر ول بی فیلئرز آلسو. اگر ہم ان فیلئر سے ڈریں گے تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، لیکن ان فیلئر سے ہٹ کر جو کامیابیاں ہیں ان کے نتائج اتنے بڑے سکیل پر ہوتے ہیں کہ وہ ساری ان فیلئرز کو کور کر جاتے ہیں. تو لہٰذا کریٹیوٹی اور انوویشن کے پاتھ پہ چلتے ہوئے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم فیلئر سے خوف زدہ نہ ہوں بلکہ فیلئر کو ایک لرننگ کا پروسیس بنا کے ایک بڑی کامیابی کی بنیاد رکھنے کا ذریعہ بنائیں. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج کے دن آپ کریٹیوٹی اور انوویشن کے دن کے نسبت سے اکٹھے ہوئے، اور ان تمام ریسیپینٹس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے پروگرامز کو آگے چلایا. اینڈ وی ول ٹرائی ٹو میک اٹ اے کیس اسٹڈی انشاءاللہ کہ دنیا آ کر دیکھے کہ پاکستان کے انوویٹرز نے اور پاکستان کے انٹرپرینورز نے کس طریقے سے
اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس ملک کے لیے استعمال کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔